Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will carry on with Dars from chapter 97, verse 5 and 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. The English translation is, then descend angels in the spirit by the command of their Lord with every matter. It is all peace till the rising of the dawn. That chapter is particular about the special night called Laylatul Qadr, which God has said which we should look for or look after to the last 10 days of the month of Ramadan. And if we have already entered those last 10 days, so God has promised that on the odd days, in fact, during the odd days, as is mentioned in Hadith, during the odd days, He will show those that particular night to those who only spend these days to remembering Him and try to praise Him. Now, there's one certain date, the date of 27th of Ramadan, when it comes on Friday. On that day, a lot of people believe that in these days, Laylatul Qadr will surely be shown. That this is the day where Allah will always shows Laylatul Qadr. As Masih Maud said that it is often the fact that this day, on the 27th of Ramadan, when it comes on a Friday, Allah shows Laylatul Qadr. But He said it is often, not always that fact. It is mostly that fact, but not always. And furthermore, He said that we only just shouldn't focusing or concentrating on that particular night. He said if we want to be blessed with that night, then we need to focus during the whole month of Ramadan, and especially on the last 10 days. If we just focus on that one day, then we will fail to see that blessed night. So therefore, if it's this date again, it's up to Allah. Then if those people, or every one of us, will desire to see that night, they should focus also on the other days as well. And our beloved Caliph Ayyadullah bin Aziz has said that night should not be that only night for us, which comes once in a year. He said every night of the year should be so highly recommended, also highly wished for. Every night should be the same night, should be as the night of Laylatul Qadr. So every day, each moment, we should try to remember Allah and try to please Him. Now, in these verses, God has said that He sends angels and the Spirit. During the time of the Holy Prophet ﷺ, God has made it clear that he will become successful. Although a lot of his enemies stood up against him, they made plans to stop him and Nauzubillah, to kill him as well. They came with an army, but in the end, the Holy Prophet ﷺ, he became successful because it was Allah who sent those angels who helped him. Remember, night is always whenever we think about night, we think about darkness, and within darkness difficulties comes as well. So in this particular verse,
God is also emphasizing that moment when darkness came into the life of the Holy Prophet ﷺ, when he claimed to be a prophet, and when all of his friends and his relatives stood up against him. So on that night, in that difficult times, God sent his angels and helped him. It is said that a few companions said that during the battle of Badr, they saw white people fighting alongside with them, which they never saw before. So this is where God helped them with those angels. And then with the Holy Spirit, with Hazrat Jibreel alayhi salam, who brought him the message, who taught him or who told him the message of Allah. So this is how he helped his beloved in his most difficult time and didn't let him alone. So to understand this in this way, on difficult times, if we want to get away with difficulties, a lot of people go and ask other people, they ask the clerics, but God has said, I am the one who sent angels on difficult times. So ask me, I will help you. You know, with spirit, the Muslim said also, with spirit it means that God has put on the companions a new spirit. The new Muslim, they came from a society, from a death society, which was spiritual death. And through the Holy Prophet ﷺ, God has put a new spirit in their bodies. And with that they came alive again. That death spiritual society came alive. They came spiritual alive. So God has said, if someone is going through difficulties, you should remember that it might be possible that God put him in these difficulties because God wants him to come alive again, to remember him again. Through remembrance of Allah, someone's soul becomes alive. Well, God has said in difficult times, remember me, I will send down my angels, and while I'm sending down my angels, I will also put a new spirit in your body, and you will become alive again. So this is one meaning. The other meaning, of course, during Laylatul Qadr, if someone is going through that spiritual camp, that training months, and is trying to find Allah, then surely if he finds Allah, then surely Allah will send down his angel as well, and then he will put also a spirit into him, a new soul. Basically the soul is the same, but the soul will become alive. And if the soul becomes alive, it is like a new person is born. Because through spirituality, we will increase in so many good things. Morality and good deeds. We become a better person. So you can see that by remembering Allah, by trying to come closer to Him, how much benefit we can gain from that. And then, now this is very interesting. When I read the tafsir about that last verse, the English translation is, it is all peace till the rising of the dawn. Now, but the whole chapter was about nights, that 2 nights I have sent the Quran, I have sent the angels. As I said, nights, if you think about night, we think about darkness and difficulties. The life of the Holy Prophet ﷺ, he went to this darkness, and he had to go to this darkness because it was him. He had to bring back light in that society. You need to remember that the tribe is always again going to one point, and the Prophet is going against that point. So the tribe is in difficulty, is walking in darkness, and the Prophet, he will also walk into the darkness to bring light in that darkness. This is what the Holy Prophet ﷺ actually did. As I said, those people, they were blind, they were spiritual deaf,
So he put life into the body. He brought back life into the society with the teaching of Allah, with the true teaching of Allah. And this is what the Prophet Messiah also did. Every messenger went through difficulties, but as soon he went through the difficulties, he brought also light in the society of his people. Nowadays, a lot of, as you can see, allegations are happening against families in Pakistan. Unfortunately, our enemies are making jokes that our caliph got injured. It is true that we might go through difficulties, but it is always the community of Allah who goes in difficulties, as it's already mentioned in this verse. That only the true community of Allah will go to difficulties. And the Holy Prophet ﷺ, he has mentioned that the Messiah and his community, to recognize him if they are truth, the only truth for them will be that they will live accordingly the same way we lived. That we went to difficulties, we went to darkness, but we brought light into the darkness with the teaching of Allah. And the Prophet Messiah did the same. And the community is doing the same. They are going into difficulties, going to darkness, but they are bringing light with the teaching of the Holy Quran. So we are living the same way as the Holy Prophet ﷺ did. And then God said, in the end he will rise, he will bring the sun, he will bring light to life. So every messenger's work is that if soon he has removed the darkness, that his duty is done. And no messenger desires to live more in this life. So Holy Prophet ﷺ said that I'm on a journey, and his whole life he lived like that. He's on a journey. As soon he brought the light into this world, as soon as every bad thing was removed, he has completed his work, his duty. And then God says that light will be shown, and with that light he will also take the life of his beloved messenger. But with that light, God will show his another power, his another manifestation to the caliphs. As the Muslim has said, that there are two manifestations of God. One is which we see during the life of the Prophet, as when he goes to darkness and brings light into the darkness, that as soon light is there, God takes him from this world back to him, and then he shows the second manifestation, which is coming to which stay in the light, which will stay always in the light, which try that light won't be removed. And this is through the caliphs. So right now we see that light. We are living in that light through the caliph. And this is the reason why it is important for us that we also see the second manifestation of Allah. So in this sense, that verse is fulfilled, that chapter is fulfilled, as we can see that we are living through in the second manifestation of Allah. We are living in the time of those lights, of those blessed days, and it is because only of the prophets. But it is also our duty. Our beloved Khalifa, when he migrated to Islam, but he has said that pray for him that Allah helps him to gain victory for Islam. And it is for us that we need to pray for our Caliph, especially in those days. Not only to pray, to give sadaqah and to wake up for tahajjud and to remember him. Always remember that first and utmost thing is that we pray for our Caliph first, that Allah accept his prayers and that he helps him. Then we all remember our brothers and sisters, and then in the end we pray for ourselves. But first and utmost thing is that we pray for our Caliph, that as he is praying for us each day and night,
and especially in these days, that Allah removes his pain and that he comes back and shows his blessings which he gained from Allah to us. And of course, those people who are sitting for the calf, when they see Laylatul Qadr, they feel peace in themselves as well. They see another life for themselves. They see God in a different way, because God has shown his miracles to them. So therefore, light will be, in this sense, light will be for them, that they see God in a different way, and then they believe that this is a new God for them, as he is showing his miracles to them, as he's showing Laylatul Qadr to them. And this is something not only for the month of Ramadan, this is actually for the whole of our life, for the rest of those for the rest of the year. May Allah enable us that we understand His verses, and may Allah enable our Caliph that he gains the victory which we are waiting for so long, and that, as he has said through his message, that we need to pray for our enemies as well, because sometimes I believe when I'm talking to someone who's very abusive to me and my religion, that when I pray for him and he becomes Ahmadi Muslim, that he will even more active to defend Islam, as he's attacked Islam before that. And it is true. If someone, the best example was Umar radiallahu anhu, he was a big enemy of Islam, but as soon as he accepted Islam, he defended Islam more than he attacked Islam. And this is the same case of those people who are making allegations against the Jamaat. If they accept Islam, they will help us to defend Ahmadiyyat even more. इस दो आयतों का तर्जुमा ये है, कसरत नाजिल होते हैं इसमें फरिश्ते और रूहुल कुद्दस अपने रब के हुक्म से हर मामले में। सलाम है, ये सिलसिला तुलुए फजर तक जारी रहता है। नबी जब आता है, क्योंकि इस आयत में लैलतुल कदर के बारे में जिक्र है, एक खास रात के बारे में, जो अल्लाह ताला कहता है कि रमज़ान के महीने में आती है और आखिरी 10 दिनों में, रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में ताज करनी चाहिए, कि अल्लाह ताला उसे ताक दिनों में दिखाता है। अब 27 रमज़ान जो जुमे का दिन होता है, उसके बारे में कुछ लोगों के ये ख्यालात हैं कि इस दिन अल्लाह ताला लैलतुल कदर दिखाता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अमूमन दिखाता है इस दिन को, जब 27 रमज़ान जुमे के दिन आए, मगर जरूरी नहीं कि हमेशा ही दिखाए। और साथ ये भी फरमा दिया है कि सिर्फ उन लोगों को नसीब होगा जो पूरा रमज़ान, खास तौर पर इन आखिरी 10 दिनों में इस कोशिश में लगे रहे हैं कि वो अल्लाह ताला को पालें, अल्लाह ताला के कुर्ब को पालें, अल्लाह ताला को देख लें, अल्लाह ताला को राजी कर लें। ये शर्त है, तभी वो रात दिखाई जाती है। और हमारे प्यारे खलीफा अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है कि ये रात सिर्फ एक साल, एक महीने के लिए ना रहे, बल्कि बाकी दिनों में भी इस तरह ही हो कि हम बाकी दिनों में भी अल्लाह ताला को याद ना करें कि गोया हम हर दिन लैलतुल कदर को देखने वाले हों। क्योंकि इस सूरत में अल्लाह ताला ने रात के बारे में जिक्र किया। रात से हम हमेशा अंधेरा हमारे दिन में आता है, अंधेरा में गुमराही ज़लालत रहती है, मुश्किलात आती हैं। ऐसे मौके पर अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया कि ताकि आप गुमराही को दूर करें, ज़लालत को दूर करें। हमेशा याद रखना चाहिए कि जब एक उम्मत जो है या जिस कौम की तरफ नबी भेजा जाए, वो कौम हमेशा ज़लालत की तरफ भागती है, और नबी जो नूर की तरफ आता है वो भी ज़लालत की तरफ भागता है, ताकि उस ज़लालत को जो है, उस ज़लालत को नूर से खत्म कर दे, ताकि नूर फैल जाए उनके दिलों में, उनकी जिंदगी में, उस माशरे में नूर फैल जाए। और अल्लाह ताला कहता है कि फरिश्तों के जरिए से और रूहुल कुद्दस के जरिए से वो अपने नबी की मदद करते हैं। और देख लें के ज़माने में पूरी कौम आग के खिलाफ होगी थी, और कितनी साजिशें उन्होंने की।
انہوں نے لشکر تیار کیا تاکہ اسلام کو نعوذ باللہ مٹا دیں. اور کہا جاتا ہے کہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے دوران جب وہ لڑتے رہے ہیں تو وہ کچھ سویش پوش آدمیوں کو بھی دیکھتے رہے ہیں جو ان کے ساتھ لڑتے رہے ہیں، جن کو انہوں نے پہلے زندگی میں نہیں دیکھا ہوا تھا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی مدد کرتا ہے. اور پھر روح القدس سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کرتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے رہے ہیں، آیات پیش کرتے رہے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کرتا رہتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ جب بھی کسی کے اندر مشکلات کا وقت آ جائے یا انسان گمراہی کی طرف چلتا جا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اپنے علماء کی طرف بھاگے جو اس کو اور گمراہی میں ڈال دیں گے، وہ مجھے یاد کرے. مجھے یاد کرے گا، میں اپنے فرشتوں کو بھیجوں گا، وہ اس کی ضروریات پوری کریں گے. اور اگر اور یاد کرے گا مجھے تو میں اس کی نئے روح اس کے اندر ڈال دوں گا، گویا اس کو ایک نئے رنگ میں پیدا کروں گا. ایک نبی جو ہے جب بھی آیا ہے ضلالت کو اس نے کس طرح دور کی؟ نور سے، یعنی لوگوں کے اندر میں نور پیدا کر دیا، ایک نئے روح پیدا کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں. جب تعلیم پیش کرتے رہے تو اس ضلالت کو ہی ختم کرتے رہے اسی تعلیم کے ساتھ. اور جو لوگ روحانی طور پر مردے ہو چکے تھے ان کو دوبارہ آپ نے زندہ کیا تھا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نئے روح جو ہے ان کے دلوں میں ڈال دی تھی. اور یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مشکلات میں ہو، جو میرے سے دور ہو چکا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. جب کبھی دفعہ مشکلات آتی ہیں تو اسی وجہ سے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ یاد کریں کہ شاید ہم نے کمی دکھا دی، خصوصی دکھا دی اس کو یاد کرنے میں. تو اس کو ہم دوبارہ یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے. اور ہم کبھی کبھی اتنے یاد کرتے ہیں، اتنے ایسے اسٹیج میں پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے اندر بھی ایک نئی روح ڈال دیتا ہے کہ ہم روحانیت میں دوبارہ آگے ترقی کرتے ہیں. یا اگر کوئی روحانیت میں مردہ بھی ہو چکا ہو اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہے تاکہ وہ اور ترقی کرتا چلے جائے. تو یہ ہے مراد ایک اس آیت کی. دوسری ایک اور مراد یہ ہے کہ جو کاف کے لیے بیٹھتے ہیں یا جو لیلۃ القدر کی تلاش میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی ایک نئی روح پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قدرتوں کے نظارے دیکھتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی اور نزدیک آ جاتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک آتا ہے وہ روحانی میں ترقی کرتا ہے. اور جب یہ سارا کچھ دیکھ کے پھر وہ ایسے ایک حال میں پہنچ جاتا ہے کہ گویا وہ ایک نیا انسان ہو گیا جو نیکیوں کی طرف چلانے والا ہو، لوگوں کو خود بھی نیکیوں کی طرف نیک کام کرنے والا ہو، روحانی میں ترقی کرنے والا ہو. تو اس طرح بھی اللہ تعالیٰ اپنا نور جو ہے، اپنی روح جو ہے، ایک روح جو ہے اپنے بندے کے اندر داخل کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آخری آیت میں یہ فرماتا ہے اسلام ہے یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے. اب یہ پورا سلسلہ یعنی پوری زندگی جو ایک نبی کی جو ہوتی ہے، نبوت کا جو زمانہ ہوتا ہے، وہ گمراہی، وہ اندھیرے میں ہوتا ہے، وہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اندھیرا دور ہو جائے. اور جب اندھیرا دور ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ روشنی لے آتا ہے. پھر فجر کا وقت آتا ہے، روشنی کا وقت آ جاتا ہے. آج وسلم نے یہی کیا تھا. مشکلات میں آپ نے گمراہی کو دور کیا، اندھیرے کو دور کیا. اور مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہی کیا ہے. انہوں نے یہ گمراہی اور ضلالت کو دور کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جب گمراہی اندھیرا دور ہو گیا اپنے نبی کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اب تمہارا کام مکمل ہو گیا ہے. اور کیونکہ نبی آسان نے خود فرمایا ہو کہ وہ مسافر ہیں، ان کا کام تھا کہ ایک سفر میں ہے، اس سفر میں آپ نے نور پھیلانا ہے. اور جب کام مکمل ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اور اب فجر کا وقت آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے فجر کے ساتھ اپنی ایک نئی قدرت ظاہر کی اور وہ خلیفہ کے ذریعے سے. یعنی جب نبی اندھیرا کو مکمل ختم کر دیتا ہے، وہ نور لے آتا ہے تو خلیفہ آتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ نور جو ہے وہ باقی رہے، نہ مٹے. اور مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی دو قدرت ظاہر کرتا ہے. ایک قدرت جو ہے وہ نبی کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے جو اندھیروں کو دور کرتا ہے. اوپر جب نور آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی دوسری قدرت ظاہر کرتا ہے جو خلیفہ کی ہوتی ہے. اور وہی ہے جو وہی زمانہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں. اب ہم نور کے زمانے میں ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ نور کبھی نہ مٹے. اب کبھی کبھی مشکل کا وقت آتا ہے اور یہ آنا ضروری تھا کیونکہ وسلم کی ایک پیش گوئی تھی
آپ نے فرمایا کہ اگر تم میری مسیح کی جماعت کو بچانا چاہتے ہو تو اس سے بچانا کہ وہ بھی ہم اسی طرح زندگی بسر کریں گے جس ہم بسر کرنے والے تھے. آپ وسلم نے اندھیرے میں آئے تھے اور اندھیروں کو کس طرح ختم کیا؟ اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے. حضرت مسیح موعود بھی اندھیرے میں آئے ہیں اور اندھیروں کو کس طرح ختم کیا؟ اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے. تو اس طرح وہ پیشگوئی پوری ہوئی اور پھر خلافت کا دور آیا آسلم کے زمانے کے بعد، آسلم کے بعد، اور خلافت نے کوشش کی کہ وہ جو نور ہے جو آپ لے کے آئے تھے وہ جاری رہے. اور پھر مسیح موعود کے زمانے میں اس طرح ہوا کہ نور جو ہے وہ باقی رہے. تو یہ اس طرح یہ آیت پوری ہوتی ہے کہ فجر تک جو ہے نبی کوشش کرتا رہتا ہے. وہیں پھر نبی کا ایک کمال ہے کہ ہم پھر ایسے زندگی بسر کرنے والے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے آسان ہوتی ہے. اب بہت تھوڑا سا مشکل وقت آ رہا ہے پاکستان میں اور مخالفین یہ خوشی منا رہے ہیں کہ ہمارے خلیفہ کو کچھ تکلیفیں پہنچی ہیں، مگر یہ تکلیفیں خلفاء راشدین کو بھی پہنچی ہیں. یہ تکلیفیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کو بھی پہنچی ہیں. تو یہ اس وقت بھی خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی مخالفین مذاق اڑاتے تھے. تو آپ دیکھ لیں ان مخالفین کا اور مخالفین کا کوئی فرق نہیں ہے، وہی گمراہی اور وہی برے اعمال جو وہ کرتے تھے آج یہ بھی کر رہے ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خلیفہ کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، ان کو صحت دے، اور ان کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے کہ فتح جو ہے جس کے ہم انتظار میں کہ وہ آ جائے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بادشاہ آیا. حضرت مرزا شریف احمد رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جب وہ ایک محفل میں آئے تو ان کو دیکھ کے آپ فرماتے ہیں وہ بادشاہ آیا. تو صحابہ نے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن یہ بادشاہ ہوگا، اگر وہ نہیں تو اس کا بیٹا بادشاہ ہوگا، اگر وہ نہیں تو اس کا بیٹا بادشاہ ہوگا، اور پھر آپ خاموش رہیں. اور حضرت مرزا شریف احمد کے بعد آپ کے بیٹے پیدا ہوئے حضرت مرزا منصور احمد، اور اس کے بعد حضرت مرزا مسرور احمد پیدا ہوئے. تو وہ بادشاہ آگے آئے. آپ دعا کریں کہ وہ کامیابی بھی جو ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ بھی آئے، اور انشاءاللہ آئے گی. اپنے خلیفہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو صحت دے، لمبی عمر دے اور چلتی پڑتی عمر دے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو پہلے آپ خلیفہ کے لیے دعا کریں، خلیفہ وقت کی یاد کریں اپنی دعاؤں میں، جیسے وہ ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اور پھر دوسروں بہن بھائیوں کی دعا میں یاد رکھیں، پھر اپنے دعا کریں. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو مہینہ ہے برکت والا مہینہ یہ پڑھتے ہیں ساری عمر تک جاری نہیں ہمارے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.